الحمد لله الذي تفرد بالعظمة والجلال وتنزه عن الشبيه والنظير والمثال، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتوحد بنعوت العظمة والجمال والكمال. رضي لنا الإسلام دينا فامتثل المؤمنون أحكامه وتشريعاته فاكتسوا من الحسن والجمال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المتحلي بجميل الفعال وكريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم المآل. أما بعد، اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی سب سے بہترین لباس ہے جس سے انسان مزین ہوتا ہے۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے۔ مسلمانوں، معرفت کی سب سے معزز قسموں میں سے جمال کے ساتھ رب کی معرفت ہے۔ مخلوقات میں معرفت کے اعتبار سے سب سے کامل وہ ہے جس نے اپنے رب کو اس کے کمال و جلال اور جمال کے ساتھ پہچانا۔ اس کے جمال کے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا و آخرت کی ہر ظاہر و باطن خوبصورتی اس کی صنعت و کاریگری کے آثار میں سے ہے۔ پھر سوچو اس کی کیا شان ہوگی جس سے یہ جمال رونما ہوا ہے اور جس کے چہرے کے نور سے تاریکیاں روشن ہو گئیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام جمیل بھی ہے۔ وہ اپنی ذات، اسماء، صفات اور افعال میں جمیل ہے۔ اسی طرح اس کی عبادت کی جاتی ہے ان خوبصورت اقوال و اعمال اور اخلاق سے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ اسی کی ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کو دین کے طور پر اپنانا خوبصورت ہو، وہیں طور کے لوگ اپنے رب اللہ کی عبادت اور دنیاوی زندگی میں زمین کو آباد کرنے کے لیے اس دین کی بدولت خوبصورت بنے اور زینت اختیار کریں۔ یہاں اس بات کا بیان موضوع ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے رب ذوالجلال والاکرام کے بارے میں یہ فرمانا کہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ کے پورے دین کو شامل ہے۔ اللہ پاک کا خوبصورتی کو پسند فرمانا اس کو شامل ہے کہ آدمی اپنی بات، دل، اعضاء اور اعمال کو خوبصورت بنائے۔ اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو ذکر، پاکیزہ ترین کلام اور حسین ترین باتوں سے خوبصورت بنائے، اپنے دل کو اخلاص، محبت، انابت اور توکل وغیرہ ان عبادتوں سے مزین کرے جو دل کا تزکیہ کرتی ہیں۔ اسی طرح اسے اس کی بیماریوں جیسے کینہ، حسد، دھوکہ، خیانت، خود پسندی، غرور وغیرہ سے دور کر کے خوبصورت بنائے، کیونکہ یہ بیماریاں اس خوبصورتی اور رونق کے خلاف ہیں جس پر دل کو قائم رہنا چاہیے۔ اپنے اعضاء کو اطاعتوں اور نیک اعمال سے انسان آراستہ کرے، اپنی سیرت اور کردار کو فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ آداب سے خوبصورت بنائے، اپنے جسم اور شکل کو خوبصورت بنائے، اپنی پوشاک میں اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرے، جسم کو نجاستوں، ناپاکیوں اور گندگیوں سے پاک کرے، غسل اور خوشبو کے ذریعے اپنے جسم کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کی کوشش کرے، گندگیوں، نجاستوں اور بدبو کو ختم کرے، فطرت کے قوانین کی پابندی کرے جیسے ختنہ کرانا، ناخن تراشنا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف صاف کرنا اور مونچھ ترشوانا۔ اس زینت پر اکتفا کرے جسے اللہ نے مباح کیا ہے، اور اللہ کے دشمنوں کی ان کے مخصوص لباس و شکل میں مشابہت اختیار کرنے سے پرہیز کرے۔ آراستہ ہوتے اور زینت اختیار کرتے وقت اسراف اور کبر سے بچے، اور جائز و پسندیدہ آراستگی سے تجاوز کر کے حرام و مذموم آراستگی سے بچنے کی کوشش کرے۔ وہیں طور کہ وہ بدصورت کو خوبصورت سمجھے اور اللہ کی خلقت کے بدلنے کو زینت و خوبصورتی جاننے لگے، تب اس وقت یہ بات تعجب خیز نہ ہوگی کہ اس کی نظر میں عورت کے جسم کے پرکشش حصوں کا ظاہر کرنا، بناؤ سنگار کو دکھانا، بے پردگی کرنا اور عفت سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور مرد میں ہجڑا پن اور لچک خوبصورتی کے مظاہر اور محاسن میں سے ہو۔ یہ فطرت کو الٹنا
چال ڈھال کا انحراف، ذوق کا بگاڑ اور اسلامی تعلیمات کو دور پھینکنا ہے۔ اللہ کے بندو، دین اسلام کو اپنانے کا مطلب چال ڈھال اور جذبہ میں خوبصورتی کے اقدار کو اپنانا اور ان کی کرنوں سے آراستہ ہونا ہے۔ آدمی جب اسلام لاتا ہے تو اس کی حالت خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کے کام سنور جاتے ہیں اور اس کی خصلتیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک شاعر ہیں، بڑھاپے میں اسلام کو پایا تو عظیم فضل اور بھرپور احسان کو محسوس کرتے ہوئے کہا، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ میری موت نہیں آئی یہاں تک کہ میں نے اسلام کا جامہ زیب کر لیا۔ انہوں نے وہ پہن لیا جس نے انہیں خوبصورت بنایا اور آراستہ کیا، اور ان سے وہ چیز دور ہو گئی جو انہیں ناپاک اور داغدار بناتی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ یاد رہے کہ وہ دل ہے۔ اس میں اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ اسلام میں باطن کو خوبصورت بنانے اور اسے آراستہ کرنے پر توجہ صرف کی گئی ہے کہ جب روح اپنی خوبصورتی کو پالے تو یہ خوبصورتی لازماً بندے کے ظاہر تک پہنچے گی اور اسے اسلام کے ان محاسن کا لباس پہنائے گی اور آراستہ کرے گی جو اس کے قوانین و احکام میں ظاہر ہیں اور جو دنیا و آخرت میں سعادت و فیروز مندی کے ضامن ہیں۔ جب ہم اسلام میں دینداری کو عمل برتنے پر خوبصورتی کی شکلوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے محاسن کو تلاش کرتے ہیں تو ہم انہیں شمار کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ ہر ایک اطاعت جس سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں وہ اس حسن و جمال سے عبارت ہے جسے اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے۔ بندے کے لیے ان میں سب سے زیادہ حسن و جمال والی عبادت اسلام کے ارکان پر کاربند رہنا ہے۔ نماز خوبصورتی، پاکی اور صفائی ہے۔ یہ بندہ اور اس کے رب کے بیچ کا رشتہ ہے، اپنے خالق سے سرگوشی ہے۔ جب وہ خشوع سے پر دل کے ساتھ نماز پر متوجہ ہوتا ہے تو اسے سکون، اطمینان اور راحت کا احساس ہوتا ہے، اور مصیبتوں کے وقت یہ نماز اس کی تسلی ہوتی ہے۔ نماز نور ہے، ایسا نور جو باطل اور گمراہی کے اندھیارے کو ختم کرتا ہے، ایسا نور جو نماز ادا کرنے والے کو خوبصورتی اور رونق کی پوشاک پہناتا ہے اور اس کی روح کو مہذب کرتا ہے اور دل کو منور کرتا ہے۔ یہ نماز بندے کی خطاؤں کو مٹانے والی اور اس کے گناہوں کو دور کرنے والی ہے۔ اسی طرح یہ سدا اللہ کا ڈر، خشیت اور اس کے حساب و کتاب کو یاد رکھنے پر نفس کی تربیت کرتی ہے۔ زکوٰۃ خوبصورتی ہے، اس کے اندر بخیلی اور لالچ سے نفس کی تطہیر ہے اور اسے جود و سخا کا اسے عادی بنانا ہے جو انشراح صدر کا سبب ہے، اسے سماجی یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ خوبصورتی ہے، یہ ایک ایسا اسکول ہے جو روح کی تربیت کرتا اور ارادے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اس سے نفوس اپنی آلودگیوں اور اجسام میل کچیل سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بھوکوں اور محروموں کی ضرورتوں کا احساس پایا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا حج خوبصورتی ہے، یہ بندوں کو خطاؤں اور گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اس کا مقصد اخلاق کو بلند کرنا اور نفسوں کو برائیوں اور عیبوں سے پاک کرنا ہے، انہیں شہوتوں سے لڑنے اور اپنے خالق اللہ سے مربوط رہنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اتحاد، ان کے باہمی ربط اور ان کے بیچ اخوت کے رشتوں کو مضبوط کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ مسلمانوں، کیا ہی خوبصورت ہے دین اسلام، اس نے ہر اچھی چیز کا حکم دیا ہے اور ہر خیر و فضیلت کی طرف بلایا ہے، ہر برائی سے روکا ہے اور ہر شر اور رذالت سے ڈرایا ہے، اور بقیہ تمام آداب اور محاسن اخلاق کا حکم دیا ہے، جیسے سچائی، بردباری، سنجیدگی، تواضع، حیا، وعدہ پورا کرنا، راز کی حفاظت، رحمت، عدل، شجاعت، صبر، الفت، قناعت، عفت، احسان، نرمی، امانت، بھلائی پر شکر، غصہ پینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، مظلوم کی مدد، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، یتیم کے مال کی حفاظت اور اس کی نگہداشت، چھوٹے پر شفقت، بڑے کا احترام، خادموں اور حیوانات کے ساتھ نرمی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اچھی بات، طاقت و قوت کے وقت عفو درگزر، خیر خواہی، مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، انہیں خوشیوں سے نوازنا، مظلوم کی مدد، تنگ دستوں کو ڈھیل دینا، ایثار، باہم دلاسا دینا، مسکرانا، مریض کی عادت، مظلوم کی نصرت، ہدیہ، مہمان کی تکریم، بیوی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ جینا اور سلام پھیلانا وغیرہ، ایسے آداب و اخلاق جو ان سے آراستہ شخص کو خوبصورتی اور رونق عطا کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل
نافرمانیوں اور گناہوں کے ارتکاب سے آدمی بد شکل اور عیبدار ہو جاتا ہے، اس کا حسن و جمال اور اسے آراستہ کرنے والی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب مسلمان کسی حرام کام میں پڑ جاتا ہے، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں میں ہی سے کیوں نہ ہو، تو اسے چھوڑا نہ جائے بلکہ اس کی مدد کی جائے کہ اس کے لیے اللہ سے توبہ کی دعا کی جائے، اسے نصیحت کی جائے اور اس کے اندر جو ایمان اور دین سے محبت پائی جاتی ہے اس کی مدد سے اس کے دل میں حسن و جمال کے معانی کو جگایا جائے، اس کی وجہ سے شاید وہ نصیحت حاصل کرے، اپنی غفلت سے بیدار ہو اور اپنی درستی کو لوٹے۔ اللہ کے بندو، اس دین کے جمال اور اس کی اعلیٰ تعلیم میں سے ہر حال میں احسان کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر ایک چیز پر احسان کو واجب کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک گوریے کے ذبیحہ پر ہی صحیح رحم کیا تو اللہ قیامت کے دن اس پر رحم کرے گا۔ پتہ چلا کہ نرمی، رحمت اور اچھی طرح ذبح کرنا محاسن اور اخلاقی خوبصورتی میں سے ہے۔ اللہ اللہ، کیا ہی عظیم ہے اس دین کے فضائل، یہ مادی اور مانوی دونوں جمال کی طرف بلاتا ہے، ظاہر کی نظافت اور باطن کی طہارت کا اہتمام کرتا ہے، اور جمال ہر ایک چیز میں مطلوب ہے، لینے دینے، جود و سخا اور صبر و حجر یعنی چھوڑ دینے میں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، پس تو اچھی طرح صبر کر، یہ بغیر شکایت کے صبر ہے۔ یوں آدمی صبر کے سب سے خوبصورت مفہوم سے آراستہ ہوتا ہے، اور اسی طرح حجر کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں، یہ بغیر اذیت پہنچائے الگ ہونا ہے، اس سے نفع و اصلاح حاصل ہوتی ہے۔ عورت کو طلاق دینے کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا، اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دو، یہ بھلائی کے ساتھ الگ کرنا ہے اور ایسا چھوڑنا ہے جس میں خوبصورتی اور احسان ہے، اس میں لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور جذبات کو زخمی کرنے کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، اور یہ معنی کسی بھی شراکت داری یا باہمی لین دین کے ختم کرنے کو شامل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی پائی جائے، اور یہ چیز جھگڑا، قطع تعلق اور بیزاری کا موجب نہ بنے۔ اسی طرح اللہ نے عفو درگزر کے سلسلے میں فرمایا، آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے جائیں، یہ بغیر ملامت کے معاف کرنا ہے، ایسا عفو درگزر جس میں حسن و جمال اور نرم باتیں پائی جاتی ہیں جو محبت و اتحاد کا زیادہ سبب بنتی ہیں۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور تمام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہے جیسا خود اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی، ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ آپ پر اور آپ کے اصحاب پر اور جو آپ کے راستے پر چلے ان تمام پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہ کے بندو، بلا شبہ ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے، اس کی چاشنی ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، چہرے پر اس کی تازگی ہوتی ہے، سینے میں خوشی ہوتی ہے، اور بندے کے برتاؤ میں اس کا اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ حسن و رونق کے مفہوم کو وہ اپنی روح، عقل، فکر، اخلاق اور اپنے حرکات و سکنات اور تعلقات میں محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جمال پر مبنی ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، جسے اچھا لگے کہ وہ ایمان کی چاشنی پائے تو آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ کا وہ دین جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے خوبصورت دین ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے اور عمدہ اقدار اور شاندار اصولوں پر مبنی ہے، اس کے احکام نرمی اور آسانی پر استوار ہیں، ان میں داخلی اور خارجی حسن و جمال کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اس کے احکام سے وہی بھاگے گا اور دشمنی کرے گا جو ظالم حاسد یا جاہل غافل ہوگا، جس کی نظروں سے دینداری کی حقیقت اور اس کے مناقب اوجھل ہوں گے، جس پر اس کے محاسن مخفی ہوں گے، اور جس نے فہم خاطی یا غلط تصور کے نتیجے میں اس کی قدر و قیمت، مقام و شیرینی اور آب و تاب نہیں جانا ہوگا۔ اے غاباز مسلمانوں، اللہ انہیں ہدایت دے کہ ان خطاؤں اور مخالفتوں میں پڑنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کا ان لوگوں کے جرم کی وجہ سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا جن کی دینداری میں فہم و عمل کی سطح پر توازن بگڑ گیا اور
और न इस्लाम पर उनका गुनाह लादा जाएगा जिन्होंने इफरात व तफरीत करते हुए हद से तजावुज किया, और नहीं ये मुनासिब है कि गुलू करने वालों और हद से गुजरने वालों और कोताही और लापरवाही बरतने वालों की गलतियां हमें दीन के महासिन और उसके कमाल से अंधा करें, क्योंकि ये लोग इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करते और न ही वो उसके हुस्न की रौनक को बिगाड़ सकते हैं और न उसके जमाल की हकीकत को मस कर सकते हैं। दीनी भाइयों, खूबसूरती की तरफ इस्लाम की दावत में उस लाजवाल दीन हनीफ के जमाल पर पुरजोर दलील पाई जाती है, जिसकी हकीकत के इजहार, इल्मी मनहज की वजाहत और उसकी खूबसूरत पेशकश का काम दाइयों की जीनत उनके रहबर इमामुल मुत्तकीन और खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के ज़मानों में दीन को मजबूत थामने वाले और उनके मनहज पर उनकी पैरवी करने वाले हिदायत के मीनारे और लोगों की जिंदगी में तारीकियों के चिराग थे। उनके सुलूक व अखलाक में एक अल्लाह की इबादत का जमाल जलवागर होता था। उनके यहाँ रूह की सफाई, ईमान के मनाजिल और एहसान के अहवाल में दीन के जमाल का मफहूम पूरी तरह पाया जाता था। मुसलमानों, इस्लाम के जमाल और उसकी आजमत को नुमाया करने की जिम्मेदारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। अपनी जिंदगी के बर्ताव और जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों में अपने तर्ज बूदोबाश से इसके जमाल को नुमाया करने की अमीन है ये उम्मत कि अल्लाह ने इसे लोगों में सबसे बेहतर और इन पर गवाह बनाया है, और जब उम्मत इसे ठीक से अंजाम देगी तो इंशाअल्लाह दुनिया वालों की नजरें इस खीरा कुन जमाल की तरफ मुल्तफित करने में कामयाब होगी, जिसके झंडा तले दौड़कर आने, उसके काफिला से जुड़ने और उसके महासिन व अखलाक से आरास्ता होने में लोग तरद्दुद नहीं करेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद साहिबिल वजहिल अनवर वल जबीनिल अज़हर। وارض اللهم عن الأئمة الأربعة أصحاب السنة المتبعة وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم واحفظ بلاد الحرمين من شر الأشرار وكيد الفجار وكيد الكائدين ومكر الماكرين ومن كل متربص وحاسد وحاقد وعدو للإسلام والمسلمين. اللهم واجعلها آمنة مطمئنة رخاء وسعة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم جملنا بمحاسن الأخلاق والآداب. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين.